ملٹری ٹرائلز کے تحت جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں ان میں سے 19 لوگوں کی مرسی پٹیشن جو ہے وہ آج ایکسیپٹ کی گئی اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے ان کو معاف کر دیا گیا ان سزاؤں کو. تو ایک تو میسج کیا جا رہا ہے تھوڑا سا اس پر بات کریں گے. ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بتائی گئی تھی کہ 9 مئی میں جو لوگ انوالوڈ ہیں, جس طرح کا ریاست کا نقصان انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ کیا ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ان کی معافی ہو سکتی ہے, تو پھر کیوں یہ جیسچر جو ہے سامنے آیا, اس پر بھی بات کریں گے. اس طرح کی جو معافی ہے اس کا قانونی جو کار ہے وہ کیا ہے, کچھ وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں موجود ہے صدر ہیں اسلام آباد بار ہائی کورٹ ایسوسی ایشن کے ریاست علی آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں سر, جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں اتنا اس بات کو فرملی اگریسولی قوم کو بتایا گیا کہ کوئی طریقہ یا صورت ہے ہی نہیں کہ جو لوگ 9 مئی کے اندر انوالوڈ ہیں ان کو معاف کیا جا سکے, تو پھر یہ معافی, یہ مرسی پٹیشن ایکسیپٹ کس طرح سے کی گئی, کیوں کی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی مقصد تو ایک میسیج بھی کنوے کرنا تھا. دیکھیں پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے 79 چھوٹے بڑے ملٹری کے انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے. یہ انڈیا نہیں کر سکا فار دی لاسٹ 77 ایئر کوشش کے باوجود, لیکن پاکستان میں ایسا ممکن ہوا جس سے دیکھیں کہ ایک سیریس ایک تھریٹ ہوا. پاکستان آرمی کو ہم سمجھتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے سینٹر آف گریویٹی اس ملک کی, اور دنیا سمجھتی ہے کہ نیشنل فیبرک کو پاکستان آرمی نے جوڑ کر رکھا ہے, اور دنیا یہ بھی سمجھتی ہے, انڈین تھنک ٹینکس اور جرنلز جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں اگر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے تو پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرو اور لوکل لوگوں کو یوز کرو. تو انفارچونیٹلی ایسا ہوا. تو اس میں یہ میسج دینا تھا کہ ایک ریڈ لائن ہے افواج پاکستان, اس کو کراس نہیں کرنی چاہیے. دیر شوڈ بی نو وائلنس یا کیاس اینڈ کنفیوژن نہیں ہونے چاہیے, اور ایک ریڈ لائن کا میسج تھا. میرے خیال میں وہ کنوے ہوا ان دی لاسٹ 2 ایئرس کہ اس لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا ہے. سیکنڈلی ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی میسیج دیا گیا کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ اس میں جو کنسیڈر کی گئی ہے, اور اس میں دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم نے جس رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے, جو اس میں جو کنسیڈریٹ تھے ان کو احساس جو ان کا ہوا ہے, اور جس طریقے سے میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, سوری آپ کو, لیکن آپ نے جو اینگل لیا نا کہ کون لوگ ہیں وہ کس طرح کسی کے ہاتھوں استعمال ہو گئے, بڑا ہی سنگین اینگل ہے جو آپ لے رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے لوگ, اگر یہ جینوئنلی وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ تو پھر رحم دلی نہیں ہونی چاہیے نا سر؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل گئے, ملک کے خلاف ملک پر حملہ آور ہو گئے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میسیج تو ایک کنوے کرنا تھا نا کہ آپ نے ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی ہے, اس پہ آپ نے پیچھے ہی رہنا ہے. افواج دیکھیں جس طرح میں نے کوشش کی ہے کہ سینٹر آف گریویٹی ہے, آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بے شک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہوگا, وہ یہ نہیں کہے گا افواج پاکستان کے انسٹالیشنز پہ یا کسی آپ شہداء کی یادگاروں پہ یا سمبلز پہ حملہ کریں, کیونکہ دیکھیں اور دنیا بھی مانتی ہے, اور کرسٹین فیئر ان کے جو ایک تھنک ٹینک ہے, پولیٹیکل اینالسٹ ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کو اگر آپ نے ڈسٹیبلائز کرنا ہے, کولیپس کرانا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان آرمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب واپس آتی ہوں تھوڑا سا اس میں, کیونکہ آپ انٹرنیشنل اس کا حوالہ دے رہے ہیں. جو کچھ ملٹری ٹرائلز کے تحت یہاں پر ہوا, ادروائز بھی پچھلے 1-2 سال سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا تو اس کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں, ریاست صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں, آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سزاؤں کی معافی جو ہے وہ ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشفین, ہم نے تو آپ کو پتہ ہے ان دا لائٹ آف ججمنٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان, جو جواد خواجہ صاحب نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو سیکشن 21D کو چیلنج کیا تھا, ان دا لائٹ آف دیٹ ہم نے تو کبھی یہ کہا نہیں کہ سویلین کا ٹرائل وہاں ہو سکتا ہے. نمبر 1, اب چونکہ ٹرائل ہو گئے, اب جو آرمی ایکٹ کا 1952 کا سیکشن 341 سب سیکشن 1 کا رومن 1 نے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ یا چیف آف آرمی سٹاف یا ناٹ لیس دین دی رینک آف برگیڈیئر جس کو چیف آف آرمی سٹاف امپاور کرے, وہ پارڈن دے سکتے ہیں, معافی دے سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو جو کنوکٹ ہو گئے ہوں اور جن کو سزا ہوئی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سزاؤں سے پہلے کچھ لوگوں نے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی ان کو انہوں نے چھوڑ دیا, ان کو پروسیڈ نہیں کیا گیا. یہ آرٹیکل 25 جو آئین کے اندر دیا گیا ہے یہ اس سے متصادم ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صرف
ان لوگوں کو معافی جن کو سزا ہو جائے ملٹری کورٹ سے نہیں دی جا سکتی جن کے اوپر حد کی سزا ہو. حد کی سزا وہ ہے جو قرآن اینڈ سنہ سے ہو. ادر دین حد وہ تعزیر ہے. تعزیر کے اندر اب اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ سینٹنس. جو 2 سال تک کسی کو سزا ہوئی ہو اس کے اندر 381 یہ ہے ہمارا جرنل لا کا جس کے اندر اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. ہم اگر سزا ہو جائے تو ہم ساتھ ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں جنرل لا کے تحت CRPC کے تحت 426 کی وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. آلموسٹ یہ 18 ماہ 19 ماہ سرو کر چکے ہیں سزا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو 382 ہمارا جنرل لا ہے CRPC اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے عرصہ حوالات میں گزارا اس کا بینیفٹ بھی آپ کو دیا جاتا ہے. اور پھر ہمارا جو جنرل لا ہے اس کے اندر سیکشن 55A PPC کے اندر کہ جی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ سزائیں معاف کر سکتے ہیں کوئی بھی سزا ہو, لیکن صرف وہ سزائیں جو چیپٹر نمبر 16 میں نہ آتی ہو جس میں ہرٹ کیسز آتے ہیں. یہ کسی نے کسی کی بازو کاٹ دیا 324 کا ہے, قتل کر دیا, جو ہرٹ کیسز میں آتے ہیں سوائے اس کے صدر کے پاس اختیار ہوتے ہیں. تو یہ اختیار آرمی ایکٹ کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف فیڈرل گورنمنٹ اور یا ناٹ لیس دین دی رینک آف برگیڈیئر جس کو چیف آف آرمی اسٹاف امپاورڈ کرے. اب انہوں نے ان کی سزائیں تو معاف کر دی ہیں آپ کے اس کے مطابق. وہ سزائیں ان کی مرسی پٹیشن ہے تو جن کو 10 سال سزائیں ہوئی ہیں ان کی بھی مرسی پٹیشنز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ پروسیس میں ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan. Nobody is above the law. Every citizen is equal. تو اگر اس کو مل سکتی ہے تو پھر باقیوں کو بھی تو یہ تو ایک پرنسپل سیٹ ہو گیا نا, یہ ایک پریسیڈنٹ ہو گیا. آپ کی بات سے جو میں سمجھی مجھے تصحیح کریں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں کہ سزا جب سینٹنس آ جاتا ہے تو جو ٹائم اس سے پہلے جیل میں سرو کیا ہوتا ہے وہ کائنڈ آف اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ٹیکنیکلی تو یہ سزا آلموسٹ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو جنرل لا ہے اس کے اندر جیل مینول ہے کہ ایک شخص جاتا ہے حافظ قرآن ہے وہ کسی جرم میں چلا گیا ہے اس کو وہاں پہ وہ حفظ کرانا شروع کر دیتا ہے اس کے اچھے نمبروں کے گڈ کنڈکٹ کے اس کو سزا میں معافی ہوگی. اس کو 23 مارچ پہ اس کو 14 اگست پہ چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ وہ معافیاں ڈال کے. اور یہ بھی عوام کے سمجھانے کے لیے یہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے اندر کنسپٹ ہے نا کہ دن رات گنا جاتا ہے یہ غلط ہے. دن رات ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جو معافیاں تلافیاں اور سزاؤں کی جو صدر نے دے دی عید پہ بڑی عید پہ 23 مارچ پہ وہ ڈال کے تو وہ کم ہو کے تو جو 20 سال سزا ہوتی ہے وہ 10-12 سال رہ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دن رات کاؤنٹ ہوتا ہے, یہ غلط ہے. یہ بھی ایک پرسپشن ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے بگیری صاحب سے بات کریں گے. یہ جو نقطہ ایک اٹھایا ریاست صاحب نے کہ ایسے بھی لوگ تھے جن کے اوپر سملر الزامات تھے, پریس کانفرنسز کی انہوں نے اور وہ بری ذمہ ہو گئے, کوئی ٹرائل نہیں ہوا نہ سویلین نہ ملٹری. تو اس کے پیچھے پھر کیا محرکات ہیں؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی.